يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں۔
ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپائے وہ گناہگار دل کا حامل ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ربا اور سود کی حرمت کا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ادھار لین دین کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یعنی ایک طرف سود کی حرمت کا اعلان فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لے، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ بے ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور بے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہاتھ در ہاتھ بے ہو رہی ہو، یعنی بیچنے والا اسی وقت سامان حوالے کر رہا ہو اور خریدنے والا فوراً پیسے دے رہا ہو، یہ بھی بے کی ایک شکل ہے، اور یہ بھی بے کی اور تجارت کی ایک شکل ہے کہ مثلا بیچنے والے نے سامان تو ابھی دے دیا لیکن قیمت کے بارے میں کوئی مدت مقرر کر لی گئی کہ اتنی مدت کے اندر قیمت ادا کی جائے گی، اس کو بے مؤجل کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اس کے برخلاف، اس کے بالکل برعکس وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے، خریدار نے پیسے تو پہلے دے دیے ہیں لیکن جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے یا بیچنے والے کے پاس مہیا نہیں ہے، تو وہ خاص شرائط کے تحت وہ خاص مدت کے بعد وہ اس کو فراہم کرے گا، یعنی بیچنے والا فراہم کرے گا۔ جیسے مثلا عام طور سے کھیتوں میں یا باغات میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کو ضرورت ہے کہ وہ بیج وغیرہ خریداری کے لیے پیسے چاہیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنا جو آئندہ پیدا ہونے والا پھل ہے وہ پیشگی فروخت کر دیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ بھئی پیسے تم ابھی میرے پورے دے دو اور میں مثلا 6 مہینے کے بعد تمہیں فلاں پھل یا فلاں پیداوار اتنی مقدار میں ادا کروں گا۔ اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو قیمت ہے وہ تو فوراً ادا کر دی گئی ہے لیکن جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ادھار ہے۔ تو یہ آیات کریمہ جو آ رہی ہیں یہ ادھار کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اس میں سلم بھی داخل ہے اور بیع مؤجل بھی داخل ہے، یعنی یہ صورت بھی داخل ہے کہ پیسے ابھی دے دیے گئے اور جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بعد میں ادا کی جائے گی، اور وہ صورت بھی داخل ہے کہ جس میں ابھی چیز بیچنے والے نے دے دی ہے اور پیسے بعد میں وصول کرے گا۔ تو اس میں جو پہلی صورت میں نے عرض کیا سلم والی، یعنی جس میں کہ پیسے ابھی دے دیے گئے اور چیز بعد میں مہیا کی جائے گی، جس کو سلم کہتے ہیں، وہ ہر چیز میں ہر وقت ہر حالت میں جائز نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے مفصل شرائط ہیں جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، وہ تفصیل چاہتی ہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ پیشگی سودا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ جو دوسری شکل ہے یعنی بیع مؤجل، جس میں کہ بیچنے والے نے چیز تو ابھی دے دی اور پیسے وصول کرنے کے لیے کوئی مدت مقرر کر لی، یہ اکثر و بیشتر یہ صورت جائز ہوتی ہے اور اس میں جو قیمت بھی آپس میں باہم طے ہو جائے وہ جائز ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ ایسا اگر کوئی ادھار معاملہ ہو تو تم اس کو آپس میں لکھ لیا کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو۔ دین کہتے ہیں کسی بھی ایسے مالی حق کو جو ایک شخص کا دوسرے پر واجب ہو گیا ہو۔
دین میں اور قرض میں فرق یہ ہے کہ قرض تو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی نقد رقم دی، ادھار نقد رقم دی اور کہا کہ ہم تم سے بعد میں وصول کر لیں گے، یہ تو قرض ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا دین ہے، کیونکہ جس شخص نے قرض لیا ہے اس کے ذمے وہ قرض کی رقم واجب الادا ہو گئی ہے، تو واجب الادا رقم کا نام بھی دین ہوتا ہے۔ لیکن دین کا لفظ زیادہ وسیع اور زیادہ عام ہے قرض کے مقابلے میں۔ قرض تو صرف نقد رقم کا ہی ہوتا ہے، اور دین اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا میں نے ایک کپڑا کسی کو بیچا اور یہ طے کیا کہ تم اس کی قیمت مجھے 1 مہینے کے بعد ادا کرو گے، تو کپڑا میں نے بیچ دیا اور وہ 1 مہینے کے بعد جو اس کی قیمت ہے وہ خریدار کے ذمے واجب ہو گئی، تو وہ واجب الادا رقم اس کے ذمے ہے ایک بیع کے معاملے کے نتیجے میں، تو یہ بھی دین ہے۔ یا جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ایک کاشتکار نے پیسے پہلے لے لیے ہیں اور کہا ہے کہ میں تمہیں 3 مہینے کے بعد فلاں پیداوار گندم، چاول یا کوئی اور پیداوار میں تمہیں فراہم کروں گا، طے کر کے کہ اتنے من دوں گا، اتنے فلاں تاریخ پر دوں گا، تو یہ بھی ایک دین ہے، کیونکہ اس صورت میں کاشتکار کے ذمے یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ جو طے شدہ جنس ہے، طے شدہ مقدار کے مطابق، طے شدہ تاریخ پر اس کو فراہم کرے۔ یہ بھی ایک طرح کا دین ہے۔ تو دین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے ذمے دوسرے کے لیے واجب الادا ہو۔ تو قرض، اور قرض صرف نقد رقم اگر کسی کو ادھار دی جائے تو اس کو کہتے ہیں۔ تو قرض جو ہے وہ ایک محدود معنی رکھتا ہے اور دین ایک وسیع معنی رکھتا ہے جس میں قرض بھی داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم کوئی دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو الی اجل مسمن، اور دین کا معاملہ وہ متعین میعاد کے لیے ہو۔ تو یہاں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی معاملہ ادھار ہو رہا ہے، یعنی کوئی چیز ادھار بیچی جا رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس ادھار کی ادائیگی کا متعین وقت طے کر لیا جائے بیع کے معاملے کے اندر ہی اندر۔ یعنی جب خریدار اور بیچنے والے کے درمیان بیع کا عقد ہو رہا ہے تو اسی وقت یہ بات طے ہو جائے کہ یہ قیمت کتنے دنوں کے بعد ادا کی جائے گی، کون سی تاریخ کو ادا کی جائے گی، یہ بات اسی وقت طے ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ طے نہیں ہوتی، اور یہ تو طے ہے کہ ادھار ہے لیکن ادائیگی کب ہوگی یہ بات طے نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ بیع شرعی اعتبار سے فاسد ہے، ایسی بیع کرنا جائز نہیں، اور اس کے فاسد جیسے احکام ہوتے ہیں۔ لہذا یہ بات طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت کے بعد پیسے ادا کیے جائیں گے، قیمت ادا کی جائے گی۔ یا اگر سلم ہے تو اس میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کتنی مدت کے بعد وہ گندم یا چاول جو بھی چیز سلم کے طور پر لی جا رہی ہے وہ اس کو فراہم کرے گا۔ ایک بات تو یہ بات قرآن کریم میں بتلا دی کہ میعاد کا طے ہونا بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ یہ گفتگو جو قرآن کریم فرما رہا ہے یہ کہ ایسے عقود کی ہے کہ جس میں عقود کے اندر مدت متعین کرنا شرعاً ضروری ہوتا ہے، اور مدت اگر متعین کی جائے تو متعین ہو جاتی ہے۔ مثلا ادھار بیع یا ادھار اجارہ، تو اس کے اندر جو مدت مقرر کی جاتی ہے وہ مقرر ہو جاتی ہے۔ اس کے مثلا فرض کیجئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو ایک کپڑا بیچا اور کہا کہ تم اس کی قیمت 1 ماہ کے بعد ادا کر دینا، تو 1 ماہ تک اس کو نہ صرف یہ کہ مہلت ہے قانوناً، بلکہ
بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1 ماہ آنے سے پہلے اس سے قیمت کا مطالبہ کرے، کیونکہ یہ جو میعاد ہے یہ اس کے باہمی بیع کے معاہدے کا ایک لازمی حصہ ہے، تو اس سے پہلے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن قرض میں اگر کسی شخص نے کسی کو نقدی قرض دیے ہے تو اس میں کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، اور اگر میعاد کوئی آپس میں مقرر کی بھی گئی ہے تو وہ اس کی حیثیت محض اخلاقی نوعیت کی ہوتی ہے، قانونی نہیں ہوتی۔ اگر فرض کرو کہ ایک قرض دینے والے نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیے اور کہا کہ بھئی تم مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کر دینا، یا قرض لینے والے نے کہہ دیا کہ میں 1 ماہ بعد آپ کو واپس کروں گا، تو اخلاقی اعتبار سے تو اس 1 ماہ کی ایک اتنی حیثیت ہے کہ بھئی جب تک وہ مہینہ نہ آ جائے اس وقت تک قرض دینے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ اسے مطالبہ کرے، یعنی ایک مروت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے مطالبہ کرنا چاہے تو قانون اس کو ہر وقت حاصل ہے، اگر صبح کو قرض دیا تھا تو شام ہی کو واپس لینے کا حق بھی حاصل ہے، کہ وہ صبح کو دیا تھا اور شام کے وقت میں کہہ دیں کہ بھائی مجھے ضرورت پیش آ گئی، مجھے واپس کر دو۔ ضرورت پیش آ گئی یا نہیں آ گئی، ہر صورت میں قانوناً اس کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، اگرچہ مروتاً اس کو نہیں چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اور بیچ کر اس کی قیمت مقرر کر لی ہے اور کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد تم یہ ادا کرنا، تو پھر اس بیچنے والے کو 1 مہینہ گزرنے سے پہلے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے الی اجل مسمى، یعنی جب تم کو ادھار کا معاملہ کرو ایک طے شدہ میعاد کے لیے، تو اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مراد اس سے قرض والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بیع مؤجل یا سلم والا معاملہ ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب تم نے کوئی چیز بیچی تو اگر اس کی قیمت ادھار رکھی گئی ہے تو اس ادھار کی ادائیگی کا وقت متعین کر لینا بڑا ضروری ہے، الی اجل مسمى۔ پھر فرمایا فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ حکم اگرچہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی شرعاً واجب نہیں ہے کہ جب بھی کوئی معاہدہ ہو ادھار کا تو اس کو ضرور لکھا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ لکھ لینا چاہیے۔ اب ذرا تصور فرمائیے، یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے، اس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جب لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں، کاغذ بھی میسر نہیں۔ لوگ اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو کھجور کی چھال استعمال کرتے ہیں، ہرن کی جھلی استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں استعمال کرتے ہیں، کاغذ میسر نہیں ہے۔ لکھنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی، جبکہ لکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ تم اپنے باہمی معاملات کو ضبط تحریر میں لایا کرو، تاکہ جھگڑے کے وقت میں وہ تحریر کام آ سکے اور جھگڑے پیدا ہی نہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کو تحریری شکل میں لانے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو فرض واجب نہ کہیں، کیونکہ فرض واجب قرآن نے قرار نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار نہیں دیا۔ اگر قرار دے دیتے تو اس میں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا کہ بعض اوقات چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں اعتماد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہر موقع پر لازم کرنا کہ ضرور تم کوئی دستاویز لکھو، یہ لوگوں کے لیے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی. یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں. اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے. مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے. یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ ابھی آپ نے سنا. یہ چونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اس لیے ان کی حیثیت پورے سورہ بقرہ کے خاتمے کی ہے. جیسے کہ ایک طویل مضمون یا طویل کتاب کی تالیف کے بعد عام طور سے مؤلفین یہ کرتے ہیں کہ آخر میں کوئی اصولی قسم کی بات ایسی کر دیتے ہیں جو پوری کتاب کے اوپر حاوی ہو، اس کو خاتمہ بھی کہا جاتا ہے. تو اسی قسم کا یہ رکوع ہے. آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل کے ساتھ ایمان اور کفر کی حقیقت بھی واضح فرمائی، بہت سے عقائد بھی بیان فرمائے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے احکام بھی بیان فرمائے. یہودیوں
اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو بدعنوانیاں چلی آتی تھی ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور حاصل یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی بنیادی تعلیمات اس سورہ بقرہ کے اندر عطا فرمائی ہیں، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلع، رضاعت، حرمت شراب، ربا، قرض، لین دین کے جائز اور ناجائز طریقے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس سورت کا ایک لقب سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے اعلیٰ بلند حصہ۔ جیسے اونٹ کا کوہان سب سے بلند ہوتا ہے، اسی طرح اس کو قرآن کریم کا بلند ترین حصہ قرار دیا گیا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی طور پر دو تین باتوں کی طرف بندے کو متوجہ فرمایا ہے کہ یہ سارے احکام تو دے دیے گئے، دین کی صحیح تشریح تمہارے سامنے پیش کر دی گئی، اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو، اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو، جو عمل آدمی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل میں ہر وقت تازہ رہے، تاکہ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھائے تو یہ سوچ کر اٹھائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی اس کا ایمان اور استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی اس کا ایمان اور استحضار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ آخر میں ایک خلاصہ، یا یہ کہنا چاہیے ایک خاتمہ ایسا عطا فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس کے کرنے کے کام کی طرف بڑے مؤثر انداز میں متوجہ فرمایا۔ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہی کا حصہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہاری باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سب کا حساب تم سے لے گا۔ یہ عجیب اور بڑا متنبہ کر دینے والا جملہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں ان ارادوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ لیکن خود قرآن کریم کی آگے جو آیات آ رہی ہیں اور اس آیت سے متعلق دوسرے احکام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تشریح فرمائی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات یا وسوسے یا ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ خیالات ہیں جو انسان کے اختیار کے بغیر اس کے دل میں آتے رہتے ہیں، اس کے ارادے کو وہ خیال لانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، خود بخود آ رہے۔ تو یہ خیالات خواہ کتنے برے ہوں، کتنے گندے ہوں، کتنے غلط ہوں، کیونکہ اس اختیار سے انسان کے اختیار سے باہر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، نہ ان کا حساب دینا ہوگا۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ تو اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں چاہے وہ کیسے بھی ہوں، تو محض خیال آ جانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن دوسرے خیالات وہ ہیں
جو انسان اپنے قصد سے لاتا ہے، اپنے ارادے سے لاتا ہے۔ مثلا دل میں کسی گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، تو اس ارادے کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اگر محض ایک ارادہ پیدا ہوا، دل میں آیا مگر پھر نکل گیا، خیال آتا رہا نکلتا رہا، تو بھی اس کے اوپر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خیال اس درجہ پختہ ہو جائے کہ بس اب پکا میں نے قصد کر لیا کہ فلاں کام کروں گا، پکا ارادہ کر لیا، اور ایسا ارادہ کر لیا جس میں کوئی تزلزل نہیں، پھر چاہے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پکا ارادہ کرنے کا گناہ الگ سے ملے گا اس کو۔ فرض کرو اس کے بعد کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ گناہ کر نہیں پایا، کسی وجہ سے بھی کر نہیں پایا، تب بھی چونکہ ارادہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، تو پکا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کا، اس ناجائز کام کا ایک درجے میں گناہ ملے گا، اس کو گناہ ہوگا، اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ یعنی قانون یہی ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا ملے۔ یا اسی طریقے سے دل کے وہ خیالات بھی جو آدمی سوچ سوچ کر ناجائز خیالات دل میں لا رہا ہے، کسی اپنے ذہن میں تصور جمائے ہوئے ہے کہ میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، اور فلاں گناہ کرنے کے اندر مجھے اتنی لذت آ رہی ہے، اتنا لطف آ رہا ہے، تو یہ جو تصور جما رہا ہے دل میں کہ گناہ کے ذریعے لذت لینے کا، چاہے وہ صرف تصور ہی کے ذریعے ہو، یہ بھی گناہ ہے اور اس کا بے محاسبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اب تمہارے دل میں جو باتیں ہیں وہ تم ظاہر کرو ان کو اپنے الفاظ سے یا تحریر سے، یا ظاہر نہ کرو بلکہ چھپا کر رکھو، او تخفوہ یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام پر مجبور نہیں ہے کہ کسی کو ثواب دینے پر مجبور ہو یا کسی کو سزا دینے پر مجبور ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کسی کا تابع فرمان نہیں، سب اس کے تابع فرمان ہے، لہذا جو عذاب وہ اگر کسی کو دے گا تو اپنی مشیت کے تحت، وہ اپنی مشیت ہی کے تحت دے گا، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں، اور اگر کسی کو معاف کرے گا تو اپنی مشیت سے اسے معاف کرے گا، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یہ ایسا ہی الیاذ باللہ کوئی الٹپ قسم کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمانا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل اور کوئی مشیت حکمت سے خالی نہیں ہوتی، لہذا معافی بھی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت معاف فرمائیں گے، اور اگر کسی کو سزا دینی ہوگی تو سزا کا فیصلہ بھی اپنی حکمت کے تحت فرمائیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو سزا دے دے، کسی کو معاف کر دے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان آیات کریمہ میں کیونکہ مقصود در حقیقت یہ ہے کہ سارے احکام جان لینے کے بعد بندے کا اعتقاد اپنے اللہ کے اوپر مکمل ہو، اس کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر اس موقع پر بڑا مناسب تھا، اور ان صفات میں بھی دو صفتوں کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے، اور جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، جتنی بھی صفات ہیں، ان کا اصل الاصول دو ہی صفتیں ہیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتوں کا اس طرح ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اور
پھر اسی آیت کے آخر میں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس میں قدرت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو فرمایا بیچ میں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل، اس کا علم بھی کامل، اور اس واسطے وہ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اور جب بندہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، میری کوئی بات اس سے پوشیدہ رہ نہیں سکتی، یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالات پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اور قدرت اس کی اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے جس طرح کا عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے، جس طرح کی پکڑ میں لینا چاہے لے سکتا ہے۔ تو ان باتوں سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، اور رسول جو تم کچھ مطالبہ اپنی امت سے کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر وہ خود عمل نہ کرتے ہوں، بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے اور ایسا نظام عقائد ہے اور ایسا نظام عمل ہے کہ جس پر ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندے عمل کرتے چلے آئے۔ تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی ایمان کا مطالبہ صرف مخاطبون سے نہیں ہے، بلکہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اس کلام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یا ان احکام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ والمؤمنون، اور ساتھ میں دوسرے مسلمان بھی ایمان لائے ہیں۔ اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ ایمان لا چکے ہیں کس پر؟ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کے تمام کتابوں پر، ورسلہ اس کے تمام پیغمبروں پر، لا نفرق بین احد من رسولہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ اس معنی میں نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، بلکہ ہم سارے رسولوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین برحق جو رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب یا گروہ بندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کا تقاضا ہے، جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کا تقاضا ہے۔ لہذا یہ کرنا کہ ایک پیغمبر پر تو ایمان لائے دوسرے پر نہ لائے، جیسے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے تھے، یا جیسے نصارہ یا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے تھے۔ اس کے برخلاف مسلمان وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تفریق کے قائل نہیں ہے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور جو اچھے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی تعمیل بھی کی، خوشی سے تعمیل کریں گے۔ تو سننے کے معنی یہ کہ ایک سننا ہوتا ہے محض ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا جس کو کہتے ہیں، اور ایک سننا وہ ہوتا ہے جو قبول کرنے کے مرادف ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی معنی مراد ہے کہ ہم نے قبول کیا جو کچھ آپ نے احکام دیے ہیں ان کو قبول کیا، واطعنا اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر،
اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے، احساس بھی ہے، اس کا دھیان بھی ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جملے دعاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ حقیقت واضح فرما دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے متعدد قرآن کریم کے سورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور بعض جگہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اعمال صالحہ کے ذکر کے دوران اس کا ذکر فرما دیا. اور یہاں جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو، تو اس کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے یا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں سونپتے. تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جب تم سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو گے تو اس میں تمہیں کوئی ایسی زبردست مشکل پیش آ جائے گی کہ جس کا تمہیں برداشت کرنا مشکل ہو. ایسا نہیں ہے. ہم تو تمہیں کسی بھی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتے اور اس کی ذمہ داری نہیں سونپتے جو تمہاری وسعت سے باہر ہو. چنانچہ ساری شریعت کے اندر اس بات کی رعایت رکھی گئی ہے کہ انسان کی اختیار سے اور وسعت سے باہر کوئی بات اس کے ذمہ ضروری قرار نہ دی جائے. پھر یہ فرمایا کہ لہا ما کسبت، ہر آدمی کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، وعلیہا ما اکتسبت، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے. یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں آ رہا ہے چاہے وہ ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ کا حساب لے گا. تو حساب کون سی چیز کا لے گا؟ جو اپنے ارادے سے اختیار سے کر رہے ہو اس کا حساب لے گا. لیکن جو بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے اگر کوئی کام ہو رہا ہے چاہے وہ اعضاء و جوارح سے ہو رہا ہو یا دل سے ہو رہا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں. تو لہا ما کسبت یعنی فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے کسب سے کرے. کسب کے معنی ارادے سے کرنا، جیسے کوئی کمائی کرتا ہے. اور علیہا ما اکتسبت، نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے. بے ارادہ چیز جو کوئی بات زبان سے نکل گئی، بے ارادہ کوئی کام سرزد ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤاخذہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے اور اس دعا کے اوپر ہی سورہ بقرہ کو ختم فرمایا ہے. دعا تلقین فرمائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ربنا، اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے. دو لفظ استعمال فرمائے، ایک خطا اور ایک نسیان. خطا کے معنی کوئی کام آدمی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، غلطی سے ہو گیا، جانا کسی اور طرف چاہ رہا تھا، بے اختیار رخ کسی اور طرف ہو گیا مثلا، یہ خطا ہے. اور نسیان کے معنی یہ کہ کوئی چیز بھول گیا ہے تو اس کو نسیان کہتے ہیں. بھول ہی گیا کہ مثلا نماز پڑھنے کا وقت گزر گیا، بھول گیا کہ مجھے نماز پڑھنی تھی اور میرا وقت گزر گیا ہے، اس کا خیال نہیں رہا، کام میں مشغول ہو کر ذہن سے نکل گیا، یہ نسیان ہے. تو دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ چاہے ہم سے غلطی ہوئی ہو یا بھول ہوئی ہو، دونوں چیزوں کی ہمیں اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے گا، یعنی اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. دوسرا یہ فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. بظاہر یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے. سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی پے در پے نافرمانیوں کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بعض سخت احکام عائد فرما دیے تھے، اور ان سخت احکام کی وجہ سے ان کے اوپر ان کا بڑا بوجھ پڑ گیا. لیکن دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیے، یعنی کوئی ایسا حکم آپ کی طرف سے شریعت میں نہ آئے جس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کی تعمیل کرنے کی طاقت نہ ہو. اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اور پھر آخر میں فرمایا واعف عنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. واعف عنا کے معنی تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کو درگزر فرمائیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں. واغفر لنا کے معنی اس کو بالکل چھپا دیں، ڈھانک دیں. یعنی وہ ایک تو صورت یہ ہے نا کہ نامہ اعمال کے اندر ایک عمل لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. یہ تو واعف عنا کے اندر داخل ہوگا. لیکن اغفر لنا کے معنی یہ ہے کہ نامہ اعمال ہی سے کاٹ دیا گیا، وہ عمل اس کو چھپا دیا گیا، وہ نامہ اعمال کے اندر بھی ظاہر نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کے اندر کچھ اس طرح کا حساب رکھتا ہے جیسے کہ حساب باقاعدہ اکاؤنٹس کے اندر ہوتا ہے، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب، کہ اتنا اس نے اچھائیاں کی، اتنی برائیاں کی، اور اتنی کی معافی مانگی، اتنی کی معافی نہیں مانگی، جتنوں کی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، اس کو ہم نے معاف کر دیا. یہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ صحیح معنی میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ جس سے توبہ کر لی ہے اس کے نامہ اعمال ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے. یہ معنی ہے اغفر لنا کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے، ڈھانک دیا، اب وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آئے گا. تو یہاں دونوں باتوں کی دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں پکڑ بھی نہ کیجیے اور ساتھ میں اس کو چھپا بھی دیجیے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر پھر ظاہر بھی نہ ہوگا. اور پھر آگے فرمائے ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. یعنی رحم تو یہ بھی تھا کہ مغفرت کر دی، رحم تو یہ بھی تھا کہ معاف کر دیا، لیکن رحم کا لفظ سے زیادہ وسیع ہے اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ گناہوں کو تو معاف کر ہی دیجئے، پھر اپنی رحمتوں سے بھی ہمیں سرفراز فرمائیے، اپنی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائیے. تو ہم دونوں چیزوں کے محتاج ہیں. پھر فرمایا کہ انت مولانا، آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں، آپ ہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں. مولا کے معنی ہوتے ہیں ایسا شخص کہ جب آدمی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کو مولا کہتے ہیں. اس کو آپ حامی و ناصر کہہ دیجئے، آپ اس کو کارساز کہہ دیجئے، آپ اس کو ملجا و ماوا کہہ دیجئے. یہ سارے مفہوم اس کے اندر داخل ہیں کہ اللہ آپ ہماری پناہ گاہ ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا ہمیں کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.